میرے آقا سرکار دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل بدبخت جو ہے وہاں سے گزرا اور حضور کو دیکھا نماز میں، تو اس نے بڑی سختی سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ میں نہ دیکھوں آپ کو کہ آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر بھی تو لوگوں کے دل میں اسلام جاتا تھا نا. نماز کا اپنا ایک اثر ہے، تلاوت قرآن کی اپنی ایک برکت ہے. جب وہ نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے ابو جہل گھبراتا تھا کہ کوئی دیکھے نہ حضور کو نماز پڑھنے ہی نہ دو. بلکہ صحیح حدیث میں لفظ ہیں کہ اس بدبخت نے گستاخی سے کہا کہ واللہ لأطأن رأسک، اگر آپ کو میں نے پھر دیکھا نا یہاں نماز پڑھتے ہوئے تو آپ کے سر کو میں کچل ڈالوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا. اور دوسرے دن پھر حضور اسی جگہ آ کر اپنی نماز میں کھڑے ہو گئے. ابو جہل بدبخت نے یہ کیا کہ باہر جا کر ایک بڑا پتھر اٹھا کے لے آیا، اور ارادہ اس کا یہ تھا کہ میں جب حضور کے قریب آؤں گا، آپ جب سجدے میں جائیں گے تو میں یہ پتھر آپ کے سر پہ ماروں گا، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ آپ کے سر کو کچل ڈالوں گا. اور قریش مکہ کے بھی کچھ لوگ آ گئے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ابو جہل کیا کرتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا نا ابو جہل، یکدم الٹا پاؤں بھاگا اور کانپتے کانپتے ڈر کے مارے اسے پتھر بھی گر گیا اور خود بھی الٹے پاؤں گھبرایا ہوا لوٹا. قریش نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہتے واللہ بینی و بینہ خندق من نار، حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی نہر جل رہی تھی، میں اگر آگے جاتا تو جل جاتا. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، شاید یہ دوسرا واقعہ، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے حضور کے ساتھ جو ہے نا جنگل کے شیر کھڑے ہیں، میں اگر آگے بڑھتا تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اس لیے میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا اس طرح انتظام فرمایا کہ کوئی دشمن جو ہے وہ آپ پہ حملہ نہ کر سکے. اور ایک معنوی طور پر بھی اللہ نے انتظام فرما دیا کہ جب ابی لہب نے سرکار دو عالم کے بارے میں گستاخی کی، حضور نے جبل صفا پہ کھڑے ہو کے سب کو بلایا تھا کہ یا معاشر قریش، یا معاشر بنی ہاشم. حضور نے جب آواز دی تو سارے دوڑ کے آ گئے. حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتلاؤ کہ اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے اور تم پہ حملہ کر دے گا، میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ ما جربناک الا صادقا، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ کہنے والا پایا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھے سچا سمجھتے ہو نا تو پھر ایک کلمہ میں تم سے کہتا ہوں، اگر وہ مان لو تو صرف عرب نہیں عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں گے. انہوں نے کہا جی بالکل بتائیں، ہم تو 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں اگر ایسی بات ہو. قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. مسلمانوں یہ افضل ذکر ہے، چلتے پھرتے پڑھا کرو. یہ اتنی اللہ کا شان والا کلمہ مبارک ہے کہ اگر
ترازو کے ایک پلڑے میں آسمان و زمین رکھ دیے جائیں اور ایک میں کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہو جائے. یہ اتنی شان والا کلمہ، اور اسی سے نجات ہے، اسی کے ذریعے فلاح ہے، اور یہی جنت کی مفتاح ہے. اسی لیے جتنے اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی کلمے سے ملا. باقی مختلف بزرگوں کے سلسلے ہوتے تھے، کوئی ذکر جہر کا قائل تھا اور کوئی ذکر خفی کا قائل تھا، لیکن تھے تو سب اسی لا الہ الا اللہ. جب حضور نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو ابھی لہب بدبخت نے فوراً کہا الہذا جماعتنا تبا لک، ہلاکت ہو تمہاری، اسی لیے ہمیں بلایا تھا کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کے صرف تمہارے ایک خدا کا اقرار کریں. تو اس نے بڑا خطرناک لفظ کہا کہ تبا لک، یعنی ہلاکت ہو تیرے لیے. لیکن میرے مدنی پیر شان میں جب بھی کسی نے گستاخی کی ہے نا، یاد رکھو میرے اللہ نے عرشوں سے جواب دیا. بندے کیا جواب دیں گے؟ فوراً قرآن نازل ہوا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت ہو تیرے لیے اور تیرے ہاتھوں کے لیے. اور اللہ نے قرآن نازل کیا کہ قیامت تک پڑھا جائے گا اور ابھی لہب پہ لعنت برستی رہے گی. تو اس کی بیوی تھی، وہ کہلاتی تو خیر ام جمیل تھی، لیکن تھی یعنی عمل کے اعتبار سے بڑی کبھی عورت تھی. اس نے آ کے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، تیرے دوست نے میرے خامند کے بارے میں بڑی سخت بات کی ہے، یاد رکھو مذممن ابینا مذممن اتینا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور بھی موجود تھے. ایک روایت میں ہے جب دیکھا نا ابو بکر نے کہ بدبخت آ رہی ہے، وہ تو مشہور تھی نا حضور کی دشمن، تو اس نے کہا حضور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی لہب کی بیوی آ رہی ہے، بدبخت کوئی آپ کی شان میں گستاخی نہ کرے. میں کوئی فکر نہ کرو. وہ جب آئی نا جی تو اس کو حضور نظر ہی نہیں آیا، تو اللہ نے پردہ کر دیا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکی کہ حضور ہی بیٹھے. ابو بکر کو سنا کے چلی گئی. اور پھر حضور نے فرمایا ابو بکر دیکھو اللہ نے میری کیسے حفاظت کی، ایک تو پردہ کر دیا مجھے دیکھ نہیں، دوسرا کہتی ہے مذممن، وہ مذمم کی توہین کر رہی ہے نا، میں تو محمد ہوں، میں مذمم تو نہیں ہوں. وہ میرا نام بھی نہیں لے سکی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو یہ ہے کہ اذا قرأت القرآن، جب آپ پڑھتے ہیں جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. اور دوسرا یہ بھی فرما دیا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ان کے دلوں پہ پڑتا ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے. جیسے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ جب وہ نہیں مانتے نا پھر اللہ بھی مہرے لگا دیتے. اور خاص طور پہ جب آپ توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ دی بھاگتے ہیں. آج بھی مشرک اسی کلمے سے بھاگتا ہے، اس کو جو مرضی آئے کہو بھی نماز پڑھو روزہ رکھو، کبھی ناراض نہیں ہوتا. جب کہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہے تو اسی پر اس کو تکلیف ہوتی ہے. وہ بھی اسی کلمے سے چڑھتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ آپ سے سن کے جاتے ہیں نا پھر یہ آپس میں کیا کہتے ہیں، یہ پہ جادو ہے.
یہ تو خود مسحور ہے، اس کی بات نہ سنا کرو۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرے پاک نبی یہ بدبخت کیسے مثالیں دے رہے ہیں۔ میرے مدنی کو کہتے ہیں کہ وہ مسحور ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ تو اللہ کا محبوب ہے، وہ تو محبوب دو عالم ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایسی باتیں کر کے خود بھی گمراہ ہوتی ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور ہدایت کا راستہ بھی ان کو نہیں ملتا اور یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آدمی نے پوچھا ابو جہل سے کہ تم نے جو حضور سے سنا تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کیا بتائیں بھائی، ہمارا اور ان کا آپس میں مقابلہ ہے، انہوں نے عوام کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، ان لوگوں کو سوائے ہم نے بھی دی، ان نے لوگوں کو عطیے دی، ہم نے بھی دیے، لیکن اب ان پر اللہ کی طرف سے وحی آ گیا تو ہم کیا کریں؟ واللہ لا نؤمن بھی، ہمیں خدا کی قسم ایمان نہیں لے آئے۔ چونکہ وہ ان کے مقدر میں محرومی تھی، وہ ایمان سے محروم ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو جب پڑھیں اس کے آداب ہیں کہ آدمی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، بدن بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، اور قرآن کو بھی اپنے سے اونچی جگہ پہ رکھے، اور دل بھی شرک و کفر سے پاک ہو، اور پوری توجہ سے ایک ایک آیت کو پڑھے اور اس پہ غور کرے، تو پھر اللہ کے قرآن کے اثرات و برکات جو ہیں اس پہ نازل ہوتے ہیں۔ اگر ایک رسم کے طور پر جیسے آپ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ کوئی نماز تو نہیں ہے نا۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ تم نے کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں پڑھا ہے، سجدے سے سیدھا بھی نہیں ہوں گے پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ قرآن پڑھیں گے تو پتہ نہیں لگے کیا پڑھیں، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون نہیں سمجھ جائیں گے، پھر اس کے فائدہ نہیں۔ نفع تب ہوگا جب تم قرآن کو آداب سے پڑھو، جب قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور کرو، اور جہاں اللہ کے عذاب کی آیتیں آئیں وہاں اللہ سے رو کے پناہ مانگو، اور جہاں اللہ کی رحمت کی آیتیں آئیں تو اللہ سے رحمت کی دعا کرو۔ پھر قرآن پاک کے تم نتیجے دیکھو، فوائد دیکھو، منافع دیکھو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نعوذ باللہ قرآن تو وہی ہے لیکن ہماری زبانیں وہ نہیں ہیں، وہ دل ہمارے وہ نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔